بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز دیکھنے والوں کو ہاشمی ٹی وی پر اخلاق حسین ہاشمی کی طرف سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، بعض اوقات حقیقت افسانے کو مات دے جاتی ہے اور حقیقت میں جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کسی افسانہ نویس کی دسترس میں بھی نہیں ہوتے۔ کچھ ایسی ہی کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ڈان نیوز پیپر میں انجم نیاز نے لکھی اپنے کالم میں ویو پوائنٹ فرام دا USA۔ وہاں سے میں نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ تقریباً آج سے کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے جب انہوں نے یہ کالم لکھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، اس کہانی کو جو نام دیا انجم نیاز نے وہ تھا فرام ہرڈس مین ٹو ایمبیسیڈر، یعنی کہ ایک گڈریے سے سفیر تک کا سفر۔ یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ ایک دم انسان کو رکنے پر اور اس کو دیکھنے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص بھیڑ بکریاں چراتا ہوا ایک شاہی سفیر بن جائے اور ترجمان بن جائے۔ جی ہاں، کہانی ہے سیال کوٹ کے گاؤں کالا قدر میں رہنے والے ایک لڑکے کی، جو کہ غربت کے ہاتھوں اتنا مجبور تھا کہ کسی کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ اور بھیڑ بکریاں چرا کے اس کو 2 روپے ماہانہ ملتے تھے، اور یہی وہ رقم تھی جس سے وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا خرچہ اور ان کا نان نفقہ بھی اٹھاتا تھا۔ لیکن لڑکے کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ صبح ہوتی اور جب وہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر چراگاہ میں جاتا اور اپنے جیسے ساتھیوں کو بستہ بغل میں دبائے ہوئے سکول جاتے دیکھتا تو اس کے دل میں پڑھنے کی جو تڑپ تھی وہ شدید ہو جاتی، اور وہ سوچا کرتا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، لڑکا اسکول کے قریب بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے شوق ہوا کہ وہ جائے اور دیکھے اسکول کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اس نے وہاں پر اپنی بکریوں کو بٹھا دیا۔ جب وہ اسکول کے اندر گیا تو اس کی ملاقات ماسٹر جی سے ہوئی، اور باتوں باتوں میں اس نے ماسٹر جی کو بتایا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ماسٹر جی ایک رحم دل انسان تھا، اس نے اسے ایک تختی دے دی، قلم دے دیا اور دوات دے دی، ساتھ میں تھوڑا سا سبق دے دیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد شام کو جب وہ گھر گیا تو اپنا کام لکھنے لگا۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات جب وہ اپنا کام لکھتا تو اس سے پہلے کہ کام ختم ہو جائے گھر کے دیے میں تیل ختم ہو جاتا، اور یوں بظاہر ایک دیا بجھ جاتا مگر اس کے ذہن میں اور اس کے خیالات میں اور اس کے جذبات میں ہزاروں مشعلیں روشن ہو جاتی۔ ایسا ہی ہوتا رہا، اور بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد یہ لڑکا اسکول جاتا اور ماسٹر جی سے کام لیتا اور اگلے دن آ کر وہ کام دکھا دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماسٹر جی نے لڑکے کو مڈل ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ان دنوں بورڈ کا مڈل کا ڈائریکٹ ایگزام ہوتا تھا۔ لڑکا بازی لے گیا اور فرسٹ آیا۔ اسے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملی، کتنی؟ 2 روپے ماہانہ۔ انجم نیاز لکھتی ہے کہ دس پرنسلی سم چینج دا لائف آف دا بوائے۔ لڑکے نے بھیڑ بکریاں چرانا چھوڑ دیں اور اب اس 2 روپے اسکالرشپ ماہانہ کی وجہ سے وہ باقاعدہ اسکول میں پڑھنے لگا، اور پھر اس نے میٹرک کیا۔ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ لے کر یہ لڑکا لاہور کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ کالج میں ایڈمیشن کے پیسے نہیں تھے لیکن پڑھنے کا جنون اسی طرح بدرجہ عتم موجود تھا۔ ان دنوں حالات بہت اچھے ہوتے تھے اور لوگ بھی سچے ہوتے تھے۔ لڑکے کو ایک مسجد میں رہائش کی جگہ مل گئی اور اس نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، اور شام کے وقت وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر بطور کولی کام کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے،
آہستہ آہستہ لڑکے نے BA کا ایگزام پاس کیا اور اس کی قسمت اچھی ہوئی کہ ان دنوں افغانستان سے بادشاہ کے ایک سفیر جس کا نام امیر غلام محمد تھا وہ اس مسجد میں تشریف لایا۔ مسجد کی انتظامیہ نے اپنے مہمان کو محظوظ کرنے کے لیے اس خوبرو نوجوان سے ملوایا جو کہ اپنی قابلیت اور اپنی شخصیت کی بنا پر مہمان کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوا۔ گپ شپ اور گفتگو کے دوران مہمان کو اندازہ ہوا کہ لڑکا فارسی کے ساتھ ساتھ انگلش پر بھی اچھی خاصی دسترس رکھتا ہے۔ مہمان نے لڑکے کو اپنا ہوم ٹیوٹر بننے کی پیشکش کر دی اور اسے یہ کہا کہ وہ اسے انگلش پڑھائے۔ نوجوان استاد سے پڑھتے پڑھتے ایک اٹیچمنٹ پیدا ہو گئی مہمان کو، جو کہ اب شاگرد بن چکا تھا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میں بادشاہ سلامت سے آپ کا تعارف کرواؤں گا، عجب نہیں کہ وہ آپ کی قابلیت سے متاثر ہوں اور آپ کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے۔ لڑکے نے اپنے گھر والوں سے اجازت طلب کی اور امیر غلام محمد کے ساتھ وہ کابل پہنچا، جہاں پر اس کی ملاقات اس وقت کے بادشاہ امیر عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔